جی تو میرے سیکیورٹی بھائیوں جو سیکورٹی میں کام کر رہے ہیں یا وہ لوگ جو ابھی اس میں دلچسپی رکھتے ہیں کام کرنے کے لیے، دبئی میں کام کے لیے آنا چاہتے ہیں، یا وہ لوگ جو بھی فری ہیں جن کے پاس کام نہیں ہے جو کام ڈھونڈ رہے ہیں، تو آج سب کے لیے جو ویڈیو میں بنانے والا ہوں بہت ہی فائدہ مند ہے۔ برائے مہربانی آپ لوگ دھیان سے اس کو دیکھنا اور دھیان سے جو میں بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج وہ سننا۔ جو لوگ ابھی کام کر رہے ہیں ان کے بھی بہت کام یہ چیزیں آئیں گی، اور وہ لوگ جو ابھی دبئی میں آنا چاہتے ہیں اپنی کنٹری سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، پاکستان سے، نیپال سے، یا اور بھی کوئی کنٹری ہو، تو جو بھی خواہش مند ہیں یا جو لوگ فری ہیں ان کو آنا چاہیے، یا جو خواہش مند ہیں سب کے لیے فائدہ مند ہونے والی ہے ویڈیو آج، کیونکہ آج میں آپ کو پریکٹیکل لائف دکھاؤں گا، پریکٹیکل چیزیں دکھاؤں گا، کیونکہ آپ لوگوں کے جو کویسچن آ رہے ہیں، سوال آ رہے ہیں کہ ہم کو پریکٹیکل بتایا جائے کہ کس طرح کی صورتحال ہے، پوری جگہ دکھائی جائے۔ تو آج میں فری تو نہیں تھا لیکن سوچا چلو آپ کے لیے ٹائم نکالوں اور آپ کو پریکٹیکل جو چیز ہے، پریکٹیکل جاب آپ کی جو ہے جس طرح کی ہو سکتی ہے، جس طرح کی لوکیشن پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا وہ چیز دکھائی دے، تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ آپ نے کدھر آ کے کیا کام کرنا ہے اور کس کیٹیگری کا کام ہونا ہے۔ تو چلیں انجوائے کریں۔ آج ہم جا رہے ہیں جی ایک مارکیٹ میں، اور وہاں پہ آپ کو دکھایا جائے گا کہ کیا کیا جاب ہوتی ہے، کس طرح آپ کو ایک شاپنگ مال میں جاب کرنی پڑ سکتی ہے، ادھر آپ کی کیا کیا رسپانسبلٹی ہے۔ تو آج میں آپ کو دکھاؤں گا مارکیٹ، اور اس کے بعد پھر آپ کو بتایا جائے گا آپ کی جاب کے متعلق۔ تو امید کروں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو چیز بتائی جائے گی وہ آپ لوگ لازم سیکھو گے اور اپنے ذہن میں بٹھاؤ گے، کیونکہ آج جو میں آپ کو جو شاپنگ سینٹر، جس کو آپ شاپنگ مال بھی بول سکتے ہیں میننگ، وہ دکھانے جا رہا ہوں، اور اس کی پوری لوکیشن دکھاؤں گا، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ نے کس کیٹیگری کا کام کرنا ہے اور کس طرح کی آپ کی لوکیشن ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کس طرح کا کام ہے۔ تو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ ریلیکس رہو، فری رہو، اور ویڈیو کو دیکھو، اور جو جاب ہے اس کے متعلق سیکھنے کی کوشش کرو، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کون سی چیز ہے، کیا کام کرنا ہے، کس طرح کا کام ہے، اور کون سی کیٹیگری کا کام ہو سکتا ہے۔ تو ابھی تھوڑی سی ڈرائیو ہے، انشاءاللہ ہم ابھی پہنچنے والے ہیں، تو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دکھاؤں گا، انسائڈ اور آؤٹ سائڈ، اندر سے اور باہر سے پورے، تاکہ آپ کو سمجھ لگے کہ کیا آپ نے کام کرنا ہے۔ تو اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو چینل سبسکرائب کرو، اور جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو لازم دبایا کرو، تاکہ جو نئی ویڈیو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازم پہنچے، اور جو لوگ نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں، اور جو ریگولر ہیں میرے ساتھ جڑے ہوئے میرے فین، وہ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازم کیا کرو، اور کمنٹس میں لازم بتایا کرو کہ جو آپ کا کویسچن ہوتا ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو جو میں بات بتا رہا ہوں وہ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، یا آپ کے ذہن میں کون سے سوال ہیں، تو کس طرح ان کا حل کیا جائے، کیونکہ آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے میرے لیے، ایک نئی ٹریننگ دینے کے لیے۔ تو فیڈ بیک لازم دیا کرو، تاکہ میں اس حساب سے آپ کا جواب دوں، اور ویڈیو کو ان دوستوں تک لازم پہنچاؤ جو لوگ اس چیز کے لیے دیکھ رہے ہیں، جو ان کو بندہ کوئی مل نہیں رہا جو ٹریننگ کروائے، جو کام بتائے۔ تو اگر آپ نے جس واچ ہی کرنی ہے، لیکن ویڈیو شیئر ان لوگوں تک لازم کرنا جن کو اس کی لازم اصل ضرورت ہے، جن کو اس کی لازم ضرورت ہے، جن کے وجہ کام آنے والی ہے جاب کے متعلق۔ تو آلموسٹ ہم ابھی پہنچنے والے ہیں، دیکھیں دھوپ کتنی ہے، پھر بھی میں آپ کے لیے آیا ہوں، تو آپ کو چینل لازم سبسکرائب کرنا چاہیے، تاکہ چینل کی سپورٹ بھی ہو، اور مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ کو کچھ چیز سمجھ آ بھی رہی ہے یا نہیں آ رہی۔
کیونکہ اس جگہ میں، اس کنٹری میں سیکیورٹی بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے، سیکیورٹی کا بہت ہی امپورٹنٹ کام ہوتا ہے، اور آپ کو ادھر بہت ہی ایک پروفیشنل طریقے سے، بہت ہی ایک اچھے طریقے سے کام کرنا پڑے گا۔ آپ اس طرح کام کر سکتے ہو جو آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت پروفیشنل بندہ، جیسے آپ کی کنٹری میں پولیس والا ایک پروفیشنل طریقے سے کام کرتا ہے، آپ کو ادھر ایک پروفیشنل طریقے سے ایک رسپانسیبل ہونے کے ناطے کام کرنا پڑے گا۔ آپ کو اپنی جو پروفیشنلزم وہ دکھانی پڑے گی۔ اگر آپ ایک پروفیشنل طریقے سے کام نہیں کرو گے، ایک اچھے طریقے سے کام نہیں کرو گے، تو کمپنی آپ کو پھر جس کمپنی میں آپ کام کرے وہ کمپنی نکال بھی سکتی ہے، اور نکالتی بھی ہیں بہت سی کمپنی ایسے۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ آگے 2 سال کا ویزا لگ گیا اور اس کے بعد آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کا کمپنی کو کام پسند نہیں آتا تو کمپنی نکال بھی دیتی ہے۔ فرسٹ جو 6 مہینے ہوتے ہیں، پہلے جو 6 مہینے ہوتے ہیں 6 منتھ میں، اس میں کمپنی آپ کو چیک کر لیتی ہے کہ آپ اس قابل ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ ان 6 مہینوں میں فرسٹ میں آپ نے اپنی پرفارمنس اچھی نہیں دکھائی، آپ نے کام کر کے اچھا نہیں دیا کمپنی کو، آپ نے یہ شو نہیں کروایا کہ آپ رسپانسیبل ہو، آپ یہ کام کر سکتے ہو، تب کمپنی آپ کے اگینسٹ ایکشن لے گی، آپ کے خلاف ایکشن لے کے آپ کو 6 مہینے کے بعد نکال بھی سکتی ہے، اور اس کو گورنمنٹ بھی نہیں پوچھتی، کیونکہ گورنمنٹ کو بھی ہی کمپنی کا جو بزنس ہے وہ بہت پیارا ہوتا ہے، وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے لیے۔ یہ ہے پارکنگ ایریا، جو پارکنگ ہوتی ہے کسی بھی شاپنگ مال کی، کسی بھی شاپنگ سینٹر کی، کسی بھی اسٹور کی، کسی بھی سپر مارکیٹ کی، اس طرح کی ایک پارکنگ ہوتی ہے۔ زیادہ تر یہ بڑے مال میں ہوتی ہے، چھوٹے مال میں پارکنگ بہت ہی کم اویلیبل ہوتی ہے، تو اس لیے میں نے سوچا آپ کو ایک بڑا شاپنگ مال دکھایا جائے، اور اس کی جو پارکنگ ہے وہ بھی۔ ابھی پارکنگ میں ڈیوٹی کیا ہے؟ پارکنگ میں بہت ہی امپورٹنٹ ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اس طرح کی جو جگہیں ہوتی ہیں نا، شاپنگ مال میں یا مارکیٹ سمجھ لیں، یا کوئی بھی اس طرح کا سٹور ہے، اس میں آپ کی بہت امپورٹنٹ ڈیوٹی جو ہے نا وہ پارکنگ میں ہے۔ اس میں بہت سے لوگ پیسے بھی بناتے ہیں، یہ آپ کو امپورٹنٹ بات بتا دوں، لیکن آپ نے ایسا کرنا نہیں ہے، غلط کام کوئی بھی، لیکن بہت سے سیکیورٹی والے پیسے کما کے جاتے ہیں ڈیلی بیس پہ 100-200۔ تو آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ کی ڈیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے۔ کام ادھر کیا ہے کہ آپ نے گاڑیوں کو مینٹین کرنا ہے، جو آنے والا گیٹ ہے اس سے گاڑیاں ان ہوئیں، اور جو جانے والا گیٹ ہے اس سے آؤٹ ہوئیں۔ ایک بات تو آپ نے دھیان میں یہ چیز رکھنی۔ دوسری جو بات ہے کہ کچھ ریزرو پارکنگ ہوتی ہیں اور کچھ ریگولر مثلا ہر بندے کے لیے ہیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے، بلکہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ جو ریزرو پارکنگ والا بندہ ہے، جس کی پارکنگ ہے وہی ادھر پارک کرے، باقی کوئی اور گیسٹ، کوئی اور کسٹمر جو اسٹور میں شاپنگ مال میں جانا چاہتا ہے، تو وہ کوئی اور بندہ اس پارکنگ میں جو ریزرو ہے اس میں پارک نہ کرے۔ اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ پارکنگ آتی ہے وہ ہینڈی کیپ پارکنگ ہوتی ہے، جو معذور لوگوں کے لیے ہوتی ہے، تو اس کا بھی دھیان رکھنی آپ کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی بندہ ادھر جو ہینڈی کیپ پارکنگ میں کھڑا کر رہا ہے اس کے پاس کارڈ ہے یا نہیں ہے، جو ایک گورنمنٹ سے کارڈ ان کو ملتا ہے، تو ان کے پاس اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو آپ اس کسی کو گاڑی پارک کرنے نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ صرف ہینڈی کیپ لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو آپ کو یہ چیزیں ذہن رکھنی چاہیے۔ ابھی ہم اندر آئے ہیں تو اندر کا بھی آپ کو ماحول دکھاتا ہوں پورا۔ پہلے تو آپ کو وزٹ کرواتا ہوں ایک پورے سٹور میں، پورے شاپنگ مال میں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک سٹور کس طرح کا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور یہ کس طرح سٹور ہے، کن چیزوں کے لیے، کیونکہ یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ جس جگہ میں آپ کام کر رہے ہیں اس جگہ میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ یہ سیکیورٹی کا سب سے مین امپورٹنٹ ہوتا ہے سوال، کہ آپ کو کیا آپ کی جاب کے متعلق، اپلیکیشن کے متعلق انفارمیشن ہے یا نہیں ہے،
اس کے بارے میں معلومات ہے یا نہیں ہے. تو اگر ایز اے سیکیورٹی آپ کے پاس یہ معلومات ہی نہ ہو کہ اس اسٹور میں کیا سیل ہو رہا ہے، کس طرح کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو آپ کا پھر کھڑے ہونے کا فائدہ نہیں ہے. کیونکہ سم ٹائم آپ کا کمپنی کا آفیسر بھی آپ کو چیک کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے، اور سم ٹائم کوئی گیسٹ بھی آپ سے پوچھ سکتے. تو آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن پوری ہونی چاہیے، کس طرح کا اسٹور ہے، کیا کیا چیزیں اس میں سیل ہوتی ہیں، اور اس کی ٹائمنگ کیا ہے، اوپننگ ٹائم کیا ہے، کلوزنگ ٹائم کیا ہے، اور آپ نے ادھر کام کیا کرنا ہے. ابھی آپ کی جاب کے متعلق میں بات کرتا ہوں کہ سیکیورٹی گارڈ کی جو جاب کیا ہے. تو پارکنگ میں جو جاب ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے چیک کرنے ہے کہ جو پارکنگ ہے، آنے والا گیٹ سے گاڑیاں آئیں، جو جانے والا گیٹ سے گاڑیاں جائیں. جو ریزرو پارکنگ اس میں اسٹاف وغیرہ کے لیے پارکنگ ہوتی ہے، جو کسی بھی شاپنگ مال میں اپنے اسٹاف کے لیے رکھی ہوتی ہے، تو مخصوصاً مینیجر لوگ وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہے. باقی جو دوسرے چارے بندے کیسے، کہ ان کے پاس گاڑیاں بھی نہیں ہوتی تو کیا یوز کریں گے. تو چلیں بات کرتے ہیں کہ جو ریزرو پارکنگ ہے اس میں وہی لوگ پارک کریں گے. جو ہینڈی کیپ پارکنگ ہے اس میں ہینڈی کیپ لوگ نہیں پارک کریں گے. یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد آتا ہے جو گاڑیاں ہیں وہ صحیح طریقے سے پارک ہوں. ایسا نہ ہو کہ کوئی گاڑی ٹیڑھی پارک ہو، یا ایک گاڑی دو پارکنگ میں کھڑی ہو، میں بیچ لائن میں کھڑی ہو. تو اس طرح کی جو رانگ پارکنگ ہے اس کا دھیان بھی رکھنا ہے. جو کراسنگ لائن ہے جس سے کراس ہو سکتے ہیں اس کا بھی دھیان رکھنا ہے، جس کے نہیں اس سے منع کرنا ہے. تو پارکنگ میں لوگ بہت پیسہ بھی کماتے ہیں. مثلا جو گیسٹ آیا ہے اس کا سامان لے کے جو سیکورٹی والے ہیں وہ گاڑی تک لے جاتے ہیں تو ان کو 10-20 مل جاتے ہیں. تو سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے فوڈ وغیرہ یا وہ کھانے پینے کی چیز یا کوئی ٹپ وغیرہ دے کے چلا جاتا ہے. تو جو پارکنگ والے بندے ہیں وہ بہت پیسے کما کے جاتے ہیں رات کو. تو آپ کو آپ کی جو جاب ہے اس میں تھوڑا دھیان دینا پڑے گا، اور اپنے جو تعلقات ہیں وہ گیسٹ لوگوں سے بنا رکھنے چاہیے، تاکہ جو بھی گیسٹ آتا ہے اس کو آپ کا پتہ ہو تو آپ کی بھی کچھ ہیلپ کرے. اور کام کے متعلق بھی مثلا کو جو گیسٹ ڈیلی آتا ہے تو اس کا پتہ ہوتا ہے میں نے گاڑی کدھر پارک کرنی ہے، میری کون کون سی میں پارکنگ ادھر فری ہے یا کون سے ریزرو ہے. تو اس سے بھی آپ کو ہیلپ ملتی ہے کہ آپ جب گیسٹ کے ساتھ اپنی ریلیشن جو بنا سکتے ہیں تو پھر آپ کی وہ لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کو پھر اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آپ جو بات بولتے ہیں اس کی آپ کی جو بات ہے وہ بھی سنتے ہیں. تو اس لیے جو ریلیشن شپ ہیں، جو فرینڈ شپ ہے وہ گیسٹ کے ساتھ آپ کی لازم ہونی چاہیے. تو ابھی میں آپ کو پورا دکھا رہا ہوں آلموسٹ جو شاپنگ سینٹر ہے یہ. تو اس میں ہر چیز ہے جی، ہر چیز ہے، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، ہر چیز اویلیبل ہے اس میں. سبزیوں سے لے کے پھلوں تک کے جوسز وغیرہ، مثلاً کہ کھانے پینے کی یا گھر کی ہر چیز جو ہے نا اس میں موجود ہے. تو آپ کو یہ اسٹوریز بھی دکھا رہا ہوں تو آپ کو پتہ چلے، خصوصاً وہ لوگ جو اپنی کنٹری میں جو ابھی آنا چاہتے ہیں تو ان کو پتہ چلے کہ اس طرح کے اسٹور ادھر ہوتے ہیں. اور آپ کی جو ڈیوٹی ہے اس طرح کے ادھر آپ نے سب سے جو امپورٹنٹ ہے کہ دیکھنا ہے کہ کوئی چیز گر نہ جائے. سم ٹائم گیسٹ وغیرہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ چیزیں گرا کے بھی چلے جاتے ہیں، یا کچھ فلور ڈلٹی نہ اس میں کوئی چیز گرے نہ، یا کچھ ایٹم وغیرہ جو چیزیں پڑی ہیں تو یہ کچھ چرائے نہ. تو آپ CCTV سے واچ کر سکتے ہیں، اور آپ پٹرولنگ بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، ریزرو بھی کر سکتے ہیں. جیسا آپ کا کام ہے ریزرو کرنا اور رپورٹ کرنا. سب سے جو امپورٹنٹ کام سیکورٹی کا یہی ہوتا ہے کہ دیکھنا صورتحال کو، اس کے بارے میں کریکٹ جو رپورٹ ہے، کرنٹ رپورٹ، وہ آگے اپنے آفیسر کو دینا. تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا دھیان رکھنا. ایز اے سیکیورٹی گارڈ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے تاکہ آپ جو پراپرٹی ہے سائٹ کی اس کو پروٹیکٹ کریں اور لوگوں کی جان کی حفاظت کریں، اس میں کچھ بھی ایسا نہ غلط نہ ہو. تو آپ کے پاس گن تو ہوتی نہیں ہے، آپ نے منہ سے پیار سے ہی منہ سے بات کرنی ہے. آپ کو نہ تو اسٹک ہوتی ہے نہ گن ہوتی ہے جس سے لوگ ڈر جائیں. تو آپ کا جو بیہیویئر ہے یہی بہت بڑی گن ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا جو بیہیویئر ہے گیسٹ کے لوگوں کے ساتھ وہ اچھا ہونا چاہیے، اپنے جو آفیسر ان کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، جو سائٹ کے لوگ ہیں جو اسٹاف ہیں مال کا ہوتا ہے ان کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، تاکہ آپ کی جاب امپروو ہو، آپ کے جو ریلیشن شپ ہیں لوگوں کے ساتھ بڑھیں،
اور آپ کو لوگ پریفر کریں. یہ آپ کو اس لیے آج میں دکھا رہا ہوں تاکہ جو وہ بندے کنفیوز ہیں ان کو پتہ چلے کہ یہ کس طرح کے اسٹور ہوتے ہیں اور کیا کام ادھر ہوتا ہے اور کیا کیا رسپانسبلٹی ہیں سیکیورٹی کی. تو ٹریننگ تو میں نے آلموسٹ کروائی ہوئی ہے. تو لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو ایک ایونٹس وغیرہ بھی دکھا دیا. ابھی شاپنگ مال کی بھی ڈیوٹی جو آلموسٹ آپ کو سمجھ آئی گئی ہوگی کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ادھر فائٹ تو کسی ساتھ آپ کرنی نہیں ہے, یا آپ نے گن چلانی ہے تو جسٹ چیزیں ریزرو کرنی ہے. اگر کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کو پیار سے سمجھاؤ, اگر نہیں مان رہا تو CCTV کیمرے اس میں چیک کر لو. تو اس لیے سیکیورٹی کا رکھا جاتا ہے تاکہ وہ مشکل پیدا ہونے سے پہلے قابو پائے. اگر مشکل ہو گئی یا کوئی ایسا ہیپن ہو گیا پھر سیکیورٹی والا آتا تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ اس ٹائم ہی ہوتا ہے جب وہ صورتحال پیدا ہونے سے پہلے ہی قابو پا لے, تاکہ پتہ چلے کہ واقعی ایک سیکیورٹی والا ہے جو ہر چیز کے مینیج کر رہا ہے, ریزرو کر رہا ہے اور اپنی جو جاب ہے وہ پرفیکٹلی کر رہا ہے. ابھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس مارکیٹ میں کس طرح چیزیں جو ہیں مینیج کی گئی ہیں, کس طرح انہوں نے اپنے جو سٹینڈ ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں فوڈ والے یا کوئی اور بھی کسی آئٹم کے جو یہ سٹینڈ ہیں ان کی جو ترتیب ہے یا سسٹم ہے انہوں نے لگایا ہوا, یہ کتنا ہی پیارا ہے. اس کے لیے آپ سیکیورٹی والوں کو رکھا جاتا ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کوئی بھی بندہ جو ہے اس کو واچ نہیں کر رہا. لوگ آ رہے ہیں, چیزیں پسند کر رہے ہیں جو ان کو چاہیے اور پرائز دے کے پھر کاؤنٹر میں چلے جاتے ہیں. تو کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے, یا ایسا نہیں ہے کہ اپنی کنٹری میں جس طرح ہوتا ہے کہ چیز مانگو تو پھر وہ دیں گے, ایسا ادھر نہیں ہے. ادھر ہر چیز پڑی ہوئی ہے, یہ دیکھیں قیمتیں لگی ہوئی ہیں, ان قیمتوں کو لوگ دیکھتے ہیں بس اور سامان اٹھا کے کاؤنٹر پہ چلے جاتے ہیں. تو آپ کو یہ چیز ادھر ریزرو کرنی چاہیے, ادھر دھیان رکھنا چاہیے کہ کوئی بندہ چیز چرائے نہ. حالانکہ سلنسر لگے ہوتے ہیں, جیسے آپ کراس کریں گے کاؤنٹر تو سلنسر لگا ہوئے گا. جس کی چیز کی جس آئٹم کی آپ نے قیمت پے نہیں کی, جو بھی گیسٹ آتا ہے اس نے قیمت پے نہیں کی, اس کا پنچ نہیں کروایا, تو اسی ٹائم جو بھی چیز وہ الارم دے گی. جب بھی آپ کراس کرو گے گیٹ کو تو پھر جو بھی گیسٹ ہوئے گا, وہ جو بھی ایسا اس طرح کا بندہ ہوئے گا جس نے کوئی چیز چرائی ہوگی وہ پکڑا جائے گا. تو ایک تو CCTV لگا ہوتا ہے, اس میں بھی سیکیورٹی والے بیٹھے ہوتے ہیں. دوسرا یہ فزیکلی بھی بندے چھوڑے ہوتے ہیں اتنے بڑے شاپنگ مال میں. یہ سب رسپانسبلٹی جو ہوتی ہے وہ ایک سیکیورٹی گارڈ کی ہی ہوتی ہے. تو آپ کو چاہیے کہ خود کو تیار کریں, خود کو پریپیئر کریں اس کام کے لیے. اور اگر آپ اپنا جو فیوچر ہے وہ اچھا بنانا چاہتے ہیں یا آپ اپنی کنٹری سے جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے. آپ اس کام کو سیکھیں, اس کی تھوڑی ٹریننگ لیں تو آپ کو یہ کام بالکل ایزی نظر آئے گا اور آپ بھی آرام سے یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن پھر وہی بات رسپانسبلٹی جو آپ کی ہے نا وہ بہت بڑی ہے. آپ کو رسپانسبلٹی شو کروانی ہے کہ باقی میں ایک رسپانسیبل بندہ ہوں. اگر آپ رسپانسبلٹی شو نہیں کروائیں گے تو پھر آپ کے لیے مشکل بھی ہو سکتی ہے. تو آپ کو رسپانسبلٹی شو کروانی پڑے گی ادھر, کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ لوکیشن ہوتی ہے. ایز اے سیکیورٹی گارڈ آپ کی جاب بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ کو اس میں لاپرواہی نہیں کرنی پڑے گی, ایک ذمہ داری شو کروانی پڑے گی اور یہ دکھانا پڑے گا واقعی آپ ایک رسپانسیبل سیکیورٹی گارڈ رسپانسیبل بندے ہیں. یہ دیکھیں چیزیں بالکل اوپن پڑی ہوئی ہیں, کوئی بھی تالے میں لا کر کوئی چیز نہیں ہے.
تو آپ کو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ بنانا پڑے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ واقعی یہ چیزیں کس طرح مینج کی جاتی ہیں اور کس طرح کی ہیں۔ تو آپ کو ادھر کی جو مینٹیننس ٹیم ہے اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا پڑے گا۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کیس لائٹ چلی جاتی ہے، لائٹ کا کوئی مسئلہ بنتا ہے تو سیکورٹی گارڈ کیا ذمہ داری ہے، کس طرح وہ دیکھے گا، کس کو انفارم کرے گا۔ جو مینٹیننس ٹیم کے بندے ہیں ان کے نمبر بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ ان کیس ایمرجنسی آپ ان سے رابطہ کر سکیں۔ ان کیس کچھ ٹرپ وغیرہ ہو جاتی ہے، لائٹ وغیرہ یا ایسا کچھ مسئلہ بنتا ہے تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کس کا جو الیکٹریکل پاور سسٹم ہے کدھر ہے، کہاں سے کنٹرول ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ پوری نہیں ہوئے گی اور آپ کی جاب جو ہے خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو آلموسٹ ادھر جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ اسٹینڈنگ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے سوال ابھی یہ آئیں گے، مجھے پتہ ہے کہ آپ پوچھیں گے یار ادھر تو پورا اسٹینڈ رہنا پڑے گا۔ ہاں، آپ کو ادھر ڈیوٹی اسٹینڈنگ کرنی پڑے گی۔ یہی سیم پروسیجر ہے کہ آپ کو ادھر 6 گھنٹہ ڈیوٹی ہوئے گی، آپ کی 3 بندے ہوں گے 3 شفٹوں میں، تو اس لیے آپ کی جو ٹائمنگ ہے وہ کم کی جاتی ہے تاکہ آپ ہارڈلی جاب کر سکیں۔ اور یہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ کاؤنٹر کس طرح ہوتے ہیں اور کس طرح آپ لوگ آتے ہیں، بس کاؤنٹر پہ چیزیں لے کے آتے ہیں، بس بل کروایا چلے جاتے ہیں۔ یہ نارمل سا پروسیجر آپ کو یہ سمجھنا چاہیے تاکہ آپ کی جو جاب ہے اس میں آسانی پیدا ہو۔ یہ دیکھو لوگ آتے ہیں کاؤنٹر پہ، بس چیزیں جو ہیں وہ بائی کرتے ہیں، کاؤنٹر پہ لے کے آتے ہیں، بل بنوایا اور چلے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے اور کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ بالکل ایزی ہے، ٹینشن نہیں ہے، پریشان نہیں آپ نے ہونا، لیکن تھوڑی سی جو رسپانسبلٹی ہے وہ لازم شکر ہونی ہے، کیونکہ جاب ہے، جاب کو جاب سمجھ کے کرنا ہے، اس کو بالکل ایزی نہیں لینا، بالکل لاپرواہی نہیں کرنی، بالکل یہ شو نہیں کروانا اپنے آفیسر کو یا سائٹ مینیجر کو کہ بس آپ تو ایسے ہی آپ کے اندر ایسے گیٹس نہیں ہیں کہ آپ اتنی بڑی رسپانسبلٹی جو ہے وہ شو کروا سکو، اتنے امپورٹنٹ جگہ میں کام کر سکو۔ یہ گیٹ لگے ہیں، دیکھیں آپ سلنسر گیٹ ہیں، بس خود ہی اوپن ہو رہے ہیں، خود ہی کلوز ہو رہے ہیں۔ تو گیٹ پہ بھی سیکورٹی والے ہوتے ہیں، پھر اندر بھی ہوتے ہیں، پھر باہر پارکنگ میں بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں اس پوری پارکنگ میں ایک سیکورٹی والا ہوئے گا، زیادہ نہیں ہے، بس وہی پیٹرولنگ وغیرہ کرتا ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور جو چیز میں بتانا چاہتا تھا، تو لیکن آپ کو جو ٹریننگ ہے وہ آپ کو لازم کرنی چاہیے۔ جو میں نے آپ کو ٹریننگ کروائی ہے، آپ جا کے ٹریننگ چیک کریں، ٹریننگ کورس آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی جاب کے لیے، تاکہ جب بھی آپ دبئی میں آئیں، جب بھی آپ ادھر جاب کے لیے آئیں اپنی کنٹری سے، تو آپ کا پہلے ہی سے ہی مائنڈ بنا ہوتا، پہلے سے ہی آپ کو جاب کا پتہ ہو۔ جب آپ کو کورس کروایا جائے سیکیورٹی کا تو اس میں آپ کو مشکل پیدا نہ ہو، آپ کو کام کے بارے میں پتہ ہو، کیونکہ کورس میں بھی ایسے ہی سوال ہوتے ہیں جو آپ نے فزیکل کام کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ جو میں نے ٹریننگ کروائی ہے، جو ٹریننگ کے ویڈیوز بنائی ہیں، وہ آپ کے لیے اس لیے فائدہ مند ہیں کہ آپ کو یہ ہیلپ کریں گی کہ آپ نے کون سی لوکیشن میں کس طرح کا کام کرنا ہے، کیا کیا آپ کی رسپانسبلٹی ہے اور کیا کیا آپ کو لازم کرنا پڑے گا۔ اگر اس کو آپ نے نہیں جا کے دیکھا تو ابھی دیکھ لیں تاکہ آپ کی جو جاب ہے اس میں ہیلپ ہو اور آپ اپنی جو جاب ہے وہ اسی طریقے سے کر سکیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوئے گی، آپ کو فائدہ مند دے گی اور آپ کو لازم ہیلپ کرے گی آپ کی جاب کے متعلق۔ ان لوگوں کے لیے خصوصاً لازم یہ ہیلپ کرے گی جو ابھی اس کام میں آنا چاہتے ہیں، ان کو پتہ چلے کہ کیا کیا چیزیں ہیں، کس طرح کرنا ہے اور کیا کیا آپ کی رسپانسبلٹی ہے، کیا کیا ذمہ داری ہے۔ تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اگر آپ نئے اس چینل پہ تو سبسکرائب لازم کریں۔ تو ابھی ہم جا رہے ہیں واپس اور آپ کو پارکنگ میں دکھا دیا ہے، اندر کے شاپنگ مال بھی دکھا دیا ہے اور آپ کو جاب بھی بتا دی ہے کس طرح کی جاب ہے، کیا کام کرنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ کرے گی۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو نئے ٹاپک تک، تب تک سی یو، اور کمنٹس میں لازم مجھے بتانا ہے کہ آپ کو
اگر کوئی کنفیوژن ہے، کوئی سوال آپ کا ہے، کوئی بھی آپ پوائنٹ ریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ لازم کرو، تاکہ میں جو نیکسٹ ویڈیو بناؤں وہ آپ کو اس کی ہیلپ ہو، اور آپ کو جو بھی اور سوال ہو آپ اس کا جو آنسر ہے وہ لے سکیں۔ تو سی یو نیکسٹ ویڈیو۔